یہ الیکشن سب مجھے نہیں نظر آ رہے. تو آنے والے دن بہت کٹھن ہے. عمران خان آپ کے لیے بہت کٹھن ہے، خاص طور 10 اور 11 کی تاریخ کو تو اندر بڑا ٹہم پٹاس ہوا ہے. اس وقت بندیال صاحب کو کالا اندھیرا نظر آ رہا ہو، ختم ہونے سے پہلے ریزائن کر دیں گے. وہ پارلیمنٹ کہہ دے گی حکومت کو کہ ہم نے اضافی فنڈ نہیں دینے 20 ارب کے، اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے الیکشن. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. میں نے بڑا ٹائم لیا ہے یہ پرٹیکولر وی لاگ کرنے پہ. اصولاً تو میں یہ دوپہر کو بھی کر سکتا تھا. آپ نے ایک دو اور لوگوں کے بھی وی لاگز دیکھے ہوں گے. جب جسٹس اطہر من اللہ کا اسٹیٹمنٹ آیا، ان کا ورڈکٹ آیا بلکہ ان کا کیس کے بارے میں، اور اس وقت سمجھ آ گئی تھی مجھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں ذرا ویٹ کر رہا تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ویٹ کرنے کا مجھے فائدہ ہو گیا. اور آج جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں چند بڑی اہم چیزیں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اب جس ہم سمت میں جا رہے ہیں، پاکستان کو اگلے 1 سال کے اندر بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں، بہت ہی اہم فیصلے کرنے ہیں. اور یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے اور جس طرح دنیا ڈوب رہی ہے معیشت، ہم نے اگر اب صحیح فیصلے نہ کیے اور ان پہ ہم ڈٹے نہیں رہے تو پھر ہمارا حال بڑا برا ہو سکتا ہے. اچھا، جسٹس اطہر من اللہ کا جب ورڈکٹ آیا جس میں انہوں نے عمر عطا بندیال کے سو موٹو کی دھجیاں اڑا دیں پکڑ کے، تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ دوبارہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی. یعنی ایک میٹنگ نیشنل سیکورٹی کونسل کی پہلے ہوئی اور ایک میٹنگ اس اختلافی نوٹ کے بعد ہوئی ہے. تو مجھے اس کے اب یہ تو نہیں پتا کہ اندر ایگزیکٹلی کیا ڈسکس ہوا ہے. میں پوائنٹس، نقطے یا ڈاٹس جو ان کو میں ملا سکتا ہوں، اور میں آپ کو یہ حتمی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے، اور ضرور ہوا. یہ جسٹس اطہر من اللہ کا جو اختلافی نوٹ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اب اس میں تو نوٹ خود کہہ رہا ہے، آبزرویشن خود کہہ رہی ہے کہ جی یہ 4-3 کے حساب سے ججز کا فیصلہ آ گیا. تو اب وہ سو موٹو جو ہے کینسل ہو گیا، اور اس سو موٹو کی وجہ سے جو فیصلہ دیا گیا الیکشنز کے بارے میں، وہ فیصلہ بھی کینسل ہو گیا. اب اس کا مطلب ہے کہ نہ الیکشن کمیشن پہ کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے، نہ پرائم منسٹر پہ لگ سکتی ہے جو لوگ سوچ رہے تھے، نہ ہی کسی اور پہ لگ سکتی ہے. آپ نے اگر کنٹیمپٹ کرنا ہے تو اپنے آپ فیلو ججز کے اوپر کریں اگر آپ نے جاتے. اچھا، آج صبح کو ایک پرائیویٹ کمپلینٹ کے ذریعے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ایک ریفرنس بھی فائل ہو گئی، اور اس ریفرنس میں انہوں نے بہت کچھ کہا ہے ان کے متعلق. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب اس ریفرنس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میں آپ کو بالکل میں سوچ کے بتا رہا ہوں، جو میں نے اتنی دیر آپ کو بعد میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس کی کوئی وجہ ہے، کیونکہ میں مختلف سینئر وکیلوں سے اور 2 ریٹائرڈ ججز سے میں رہنمائی لے رہا تھا اس میں. یہ جو اختلافی نوٹ ہے نا، اور یہ 4-3 کا جو فیصلہ ہے، یہ بذات خود عمر عطا بندیال کے خلاف جو ہے یہ ریفرنس ہے. اور یہ ریفرنس بتا رہا ہے کہ عمر عطا بندیال کے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. اور پھر اگر آپ پچھلے فیصلے ان کے دیکھیں گے تو سب کے سب ایسے ہوں گے. اور بندیال صاحب کی زندگی میں یہ پہلی بات نہیں ہے کہ انہوں نے فیصلے دیے، حتمی طور پہ فیصلے دیے، اور ان پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہو سکا. لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایسا فیصلہ کر چکے ہیں پہلے، وہ سپریم کورٹ میں بھی ہو چکا ہے. خود سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے جیسے لوکل باڈیز اس کو امپلیمنٹ کرنا تو فوری طور پہ، اور عمران خان کی ہی حکومت تھی، نہیں کیا انہوں نے. اس سپریم کورٹ نے عمران خان یا اس حکومت کے اوپر تو کوئی کنٹیمپٹ نہیں لگایا. تو وہ کیوں نہیں لگایا؟ اگنور کیوں کیا؟ وہ لاڈلا تھا. اور آپ کو پتہ ہے اب ساری سوشل میڈیا پہ ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں لوگوں کے، بڑے لوگوں کے آ رہی ہیں، گھر والوں کی تصویریں آ رہی ہیں، کسی کی خان کے ساتھ آ رہی ہے، کسی کی خان کے سامنے آ رہی ہے. میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا، لیکن آپ سمجھ جائیں کہ کن کن کا کس طرح کا تعلق ہے. سو بیسیکلی اب ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ کہ 4-3 کی ججمنٹ آ گئی ہے. 4-3 کی ججمنٹ کا مطلب ہے کہ جو عمر عطا بندیال اور ان کے 2 ساتھی ججز کی ججمنٹ کو مانے گا، اب وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کرے گا. اب اگر یعنی الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ دیتا ہے تو اب وہ صریحاً کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گی، کیونکہ ججمنٹ 4-3 کے حساب سے آ چکی ہے اور وہ بڑا کلیئر ہو چکا ہے. اور یہ تمام ججز جو ہیں، جس میں آپ جسٹس مندوکیل صاحب کو لے لیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو لے لیں، یا آفریدی صاحب کو لے لیں، عمر عطا بندیال صاحب کو لے لیں، ان میں سے کسی نے آبزرویشن نہیں دیا کورٹ میں. یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم یہ سوچتے ہیں سوال و جواب کے اندر. انہوں نے سب کچھ جو ہے لکھ کر دے دیا اور اپنی ججمنٹس میں دے دیے انہوں نے. تو اب اس کی یہ بات نہیں ہے کہ جج نے کو پوچھا تھا سوال
یا کوئی کامنٹ دیا تھا، یہ فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ عمر رضا بندیال صاحب کے کیمپ کے 2 ججز ایسے ہیں، خاص ایک تو ان کے بہت قریبی ہیں کہ جنہوں نے دوسرے کیمپ کو جوائن کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ کیمپوں کی کیا کہانی ہے کہ عمران خان کا ایک کمال ہے، اس نے پہلے جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کی لڑائی کروا کے رکھی، اعظم خان کی لڑائی کرا کے رکھی، محمود خان کی اور عاطف کی لڑائی کرا کے رکھی، شاہ رام کی لڑائی کرا کے رکھی، پرویز خٹک کی ان سے لڑائی کرا کے رکھی، علیم خان کی اور بزدار کی لڑائی کرا کے رکھی۔ یعنی عمران خان ہر ایک کی لڑائیاں کرا کے عمران خان بنا گیا۔ پھر اس نے فوج میں لڑائی کرائی، اب اس نے عدلیہ میں لڑائی کرائی، اس سے پہلے اس نے پارلیمنٹ میں لڑائی کی، اس نے ہر ایک کے خلاف کیا، اور اب یہ اس کا ثمرات ہے۔ جب جسٹس اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو عمران خان کے یہی ٹرولز، جن میں وہ ارسلان نامی فراڈیا شامل ہے، جو لڑکی بن کے جس نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ وغیرہ شروع کیا تھا اور بعد میں وہ عمران خان کا ٹائیگر بن کے سامنے آ گیا، اس طرح کی بڑی کہانی ہے۔ لیکن اگر اس کی پرانی ٹویٹس دیکھیں تو اس میں جسٹس اطہر من اللہ کو ایسے پریز کر رہا ہے کہ ویسے ہیں ہی وہ، صرف ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آج اسی کتے کا منہ کھل گیا اور وہ ایک جسٹس کے خلاف گھٹیا قسم کی، غلیظ قسم کی گفتگو فرما رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابا بدل لیا۔ ابا کیسے بدلا؟ اب تو چیف جسٹس تھا، آج ایک اور بیان آ گیا، وہ جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی آ گیا، وہ بھی پتہ نہیں دوبارہ آپ تحریک انصاف کو پرابلم ہے کہ اب دوبارہ اس کی تعریف کریں تو اس کی تعریف کریں تو اس کی کریں، روز اپنا تھوکا ہوا چاٹنا پڑتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کی لڑائی کا ایک جو نقصان ہے یا اس کی جو ذمہ داری ہے، وہ ڈائریکٹ بغیر کسی چون چرا کے چیف جسٹس کے پر جاتی ہے۔ اب مریم نواز نے تو مطالبہ کیا، وہ تو شاید سیاسی مطالبہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اخلاقیات کا مطالبہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اب ریزائن کر دیں، اور چیف جسٹس صاحب ریزائن کریں، کیونکہ اب فل کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ فل کورٹ بنا دیں وہ، اور پھر یہ دوبارہ سے سن لیں، یہ ڈرامے ختم ہونے چاہیے اس ملک میں۔ فل کورٹ کی اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ 4-3 نے ریجیکٹ کر دیا ان کا سو موٹو۔ تو اب تو جو فل کورٹ کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، اس کی بھی ڈیمانڈ ختم ہونی چاہیے۔ لیکن حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ وہ اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ لوگ دست و گرباں ہوئے ہیں، لوگ آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، معیشت جو ہے وہ ہمارے بہت ہی کھوٹے لائن لگی ہوئی ہے، فیصلے ہو نہیں رہے۔ لیکن ایک فیصلہ ہو گیا، اور یہ میں ڈاٹس کنیکٹ کر رہا ہوں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگز کا۔ یہ الیکشن عمران خان آپ بھول جائیں، آپ اس اکتوبر میں بھی بھول جائیں۔ اور میں پہلے کہتا تھا کہ یہ ان ڈیٹس پہ نہیں ہونے جب آپ چاہ رہے ہیں، یہ ان ڈیٹس پہ ہوں گے جو آپ کی خواہش نہیں ہے۔ اور اگر آپ اکتوبر پہ حامی بھر لیتے تو ہو جاتے، لیکن کیونکہ آپ نے ہر ایک سے پنگا لیا اور آپ اتنا غرور میں اپنے آگے چلے گئے کہ اب آپ کو میں بتاؤں کہ اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے الیکشنز۔ عمران خان صاحب، آپ، یہ میری پریڈکشن ہے، آپ زور لگا کے دیکھ لینا، دل کا زور لگا کے دیکھ لینا، کل وہ جو آپ کا گینڈا گرفتار ہوا ہے نا، اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہوا کا رخ کیا ہے اور کس طرف کو جا رہی ہے۔ اور عمران خان جو ہے اب وہ ڈرا ہوا ہے، انتہائی ڈرا ہوا ہے۔ وہ اس سے نہیں ڈرا ہوا کہ گرفتار نہ ہو جائے، وہ گرفتاری سے تو الگ ڈر ہے اس کا، وہ ایک الگ فطری خوف ہے۔ اس کو اصل ڈر یہ ہے کہ اگر وہ گرفتار ہوا تو جو پارٹی اس نے ڈھکوسلے سے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہے اور سو کالڈ سوشل میڈیا کا ایک اس نے پریشر ڈال کے رکھی ہوئی ہے کہ نہ پتہ نہیں کتنا کو پاپولر ہے، اور وہ اور یا مقبول جان جیسے لوگ کہہ رہے ہیں جی قائد اعظم سے بھی زیادہ پاپولر ہو گئے تو یہ ہو گئے، وہ سارے تتر بتر ہو جائیں گے اور یہ پارٹی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گی ساری کی ساری۔ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ، اللہ کرے کہ اس کی مزید جو ہے وہ تکریم جو ہے وہ برقرار رہے اور وہ اور کم نہ ہو، لیکن وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو رہبر ہیں اس وقت جسٹس عمر رضا بندیال، اب وہ اپنی انا اور ضد کو چھوڑ کے آئین کے مطابق ہی فیصلہ کریں، اور اب تو میرے خیال ہے اخلاق کے حساب سے فیصلہ کر لیں کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے۔ ویسے بھی 2-3 مہینے میں ان کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے، تو اگر 2 مہینے پہلے وہ چلے جاتے ہیں
تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, سب کچھ رہے گا. الیکشنز کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. فرض کریں اگر آپ اس کو ایکڈیمک بحث کرنا چاہتے ہیں کہ جناب کیا ہوگا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں 10 تاریخ کو پارلیمنٹ کہہ دے گی حکومت کو کہ ہم نے اضافی فنڈ نہیں دینے 20 ارب کے. پھر آپ کیا کریں گے؟ پوری پارلیمنٹ پہ کنٹمپٹ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے, آپ نہیں لگا سکتے ایسے. اور وہ اس کو لا بنا دیں گے کہ ضمنی بجٹس نہیں آ سکتے, ریزولوشن آ جائے گی, جوائنٹ سیشن ہو جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ یہ ریفرنس جو سارے بحث کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ سائن کریں گے تو جائے گا, ویسے نہیں جائے گا. آپ کو میں ایک بات کہوں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ آپٹکس آپ کے لیے شاید امپورٹنٹ نہ ہو, لیکن پوری دنیا کے لیے کہ پوری پارلیمنٹ اور پوری سینٹ پاکستان کی جو ہے وہ 3 ججز کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. ان 3 ججز کے فیصلوں کے خلاف ان کے اپنے 4 یا 5 ججز فیصلے دے چکے ہیں, ان رائٹنگ دے چکے ہیں, اور ان کی ججمنٹس پہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان پڑ گیا. تو یہ سپریم کورٹ کی اور ان ججز کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے یہ کافی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, عرفان قادر صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جی یہ اپنی ٹائم پر ختم ہونے سے پہلے ریزائن کر دیں گے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اس وقت ریزائن نہیں کرتے اور واقعی ریفرنس فائل ہو جاتا ہے اور واقعی اس میں ان کو کچھ سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو پھر ان کی پینشنز, ان کی مراد اور یہ جتنا کوئی لیوش لائف سٹائل ہے اور جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہونا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. اس وقت بندیال صاحب کو کالا اندھیرا نظر آ رہا ہوگا, ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوگا کیا کریں. کہ وہ مجھ سے لڑ سکتے ہیں, مریم نواز سے لڑ سکتے ہیں, وہ جناب بلاول صاحب سے لڑ سکتے ہیں, وہ اپنے ججے سے کیسے لڑیں گے؟ کیونکہ جو ٹی روم کی گفتگو ہم پہلے سن چکے ہیں, جو ویٹرز وغیرہ باہر بتاتے رہے ہیں, اس حساب سے تو اندر بڑا ٹہپٹاس ہوا ہے. اور یہ ایک آدھی ملاقات سے ان کے ججمنٹس ختم نہیں ہونے. اور اب سپریم کورٹ خود جو ہے اس طرح کے قانون پاس کر کے یا دے کر یا احکامات دے کے متنازع ہو گئی ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اس نے اس کی حیثیت ختم کر دی. اس نے نہ صرف اس کو پابند کر دیا بلکہ اس کو پوری ڈائریکشن دے دی, شیڈیول دے دیا اور اس سے پابند کر دیا. یعنی الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ, وہ تو ختم ہو گیا پھر. اور حکومت کے پاس جو لیگل اور قانونی راستے ہیں ان کو بھی بائی پاس کیا جا رہا ہے. جو اسحاق ڈار صاحب کا دورہ منسوخ ہوا ہے 10 تاریخ کا, تو اس کی خاص وجہ میرا تو خیال ہے کہ کوئی فیصلے ہونے والے ہیں, خاص طور 10 اور 11 کی تاریخ کو میرا خیال ہے امپورٹنٹ فیصلے ہونے والے ہیں. میں نے جب آپ کو پرسوں کہا تھا نا کہ 7 گھنٹے امپورٹنٹ ہے, تو مجھے بڑے لوگوں کے فون آئے تھے. ان کا 7 گھنٹے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ کابینہ بیٹھے گی, کابینہ جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ بتائے گا کہ حکومت کھڑی ہے اس فیصلے کے سامنے کہ نہیں کھڑی ہے. اگر وہ کھڑی ہو گئی تو پھر یہ لڑائی بہت بڑھے گی. اگر انہوں نے منوان حامی بھر لی تو پھر آبویسلی یہ ختم ہو جائے گا. لیکن وہ فیصلہ آ گیا, کابینہ کا فیصلہ آ گیا, انہوں نے ٹوٹل مسترد کر دیا اس کو. لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف جو تھے وہ نہیں مانے تھے, باقی سارے مان رہے تھے. بٹ جو بھی ہے فیصلہ آ گیا تو وہ بات صحیح ثابت ہو گیا. آج میں آپ کو بتا دوں یہ 10 اور 11 تاریخیں دونوں بہت اہم ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ الیکشن سب مجھے نہیں نظر آ رہے وقت پہ. جو بھی وقت آپ اس کا لے لیں, وہ آپ نے ستمبر سمجھا ہوا تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں اکتوبر میں بھی مشکل ہے. اب لوگ چاہے مگوئیاں کر رہے ہیں کہ حکومت کچھ بڑا کرنے جا رہی ہے. میں اوپن بھی کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے بلیک میل نہیں ہونا, اور اب حکومت کو جو فیصلے کرنے ہیں وہ اکانومی کے حساب سے کرنے ہیں, اور اس کے لیے ان کو بڑے کڑوے گھونٹ لینے ہیں. تو اتنی زیادہ وہ بدنامی لے کر, یعنی اتنے برے فیصلے کر کے جو انہوں نے اکانومی کے حساب سے کرنے ہیں, وہ الیکشن میں تو نہیں جائیں گے. تو ان کو بھی ٹائم چاہیے, 6 مہینے چاہیے, تاکہ لوگ ان کو معاف کر دیں اور لوگ ان کی کارکردگی دیکھ لیں. تو آنے والے دن بہت کٹھن ہے. عمران خان آپ کے لیے بہت کٹھن ہے, اور میرا خیال ہے چیف جسٹس کے لیے اب ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ ان کے اوپر ایک مورل پریشر ضرور ڈالے گا. اور اب روز چیف جسٹس کے اوپر استعفیٰ دینے کا مطالبہ بڑھتا جائے گا. دیکھتے رہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل, اس کو سبسکرائب کریے گا. اللہ حافظ.